بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک تحقیق رکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ کتنے اسلامی ہیں اور اسلام پر عمل کرنے والے ممالک میں کن ممالک کا نام شامل ہے۔ سعودی عرب کا نمبر کون سا ہے اور پہلے نمبر پر اسلام پر عمل کرنے والوں میں کون سا ملک آتا ہے؟ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر حسین عسکری نے تحقیق کی کہ اسلامی ممالک کیسے اسلامی ہیں۔ اسلام میں ریاست اور معاشرے کے قوانین پر عمل کرنے والے ممالک کو تلاش کرنے سے معلوم ہوا جو لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں وہ مسلمان ممالک نہیں ہیں۔ اس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام کی تعمیل کرنے والا ملک نیوزی لینڈ ہے، جس کے بعد لکسمبرگ ہے، اس کے بعد آئرلینڈ، آئس لینڈ، فن لینڈ، ڈنمارک چھٹے اور کینیڈا 7ویں نمبر پر ہے۔ ملائیشیا 38ویں نمبر پر، کویت 48ویں نمبر پر، بحرین 64ویں نمبر پر اور حیران کن طور پر سعودی عرب 131ویں نمبر پر ہے۔ گلوبل اکانومی جرنل میں شائع ہونے والی اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مسلمان نماز، روزہ، سنت، قرآن، حدیث، حجاب، داڑھی، لباس کے بارے میں بہت محتاط ہیں، لیکن ریاستی، سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں اسلام کے قوانین پر عمل نہیں کرتے۔ مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی خطبات، واعظ، نصیحتیں سنتے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان ملک دنیا کا بہترین ملک نہیں بن سکا، جبکہ پچھلے 60 سالوں میں مسلمانوں نے جمعے کا خطبہ کم از کم 3000 مرتبہ سنا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک غیرت مند چینی تاجر نے کہا کہ مسلمان تاجر ہمارے پاس 2 نمبر کی جعلی چیزیں بنانے کا آرڈر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مشہور کمپنی کا لیبل لگا دو۔ بعد میں جب میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ حلال نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو کیا نقلی اشیاء بیچنا حلال ہے؟ ایک جاپانی نو مسلم نے کہا کہ میں مغربی ممالک میں غیر مسلموں کو اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے دیکھتا ہوں اور مشرقی ممالک میں اسلام کو تو دیکھتا ہوں لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام صرف نماز اور روزہ نہیں ہے بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اور دوسروں کے ساتھ رابطے اور رفاقت کا سلسلہ ہے۔ جو شخص روزہ دار ہے، نماز پڑھتا ہے اور اس کی پیشانی پر نشان ہے، وہ اللہ کے نزدیک منافق ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی گھاٹے میں اور خالی ہاتھ رہ جانے والے وہ لوگ ہیں جو روزے، نماز، کثرت حج، صدقات کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن بدعنوانی، مال ہتھیانے کی وجہ سے دوسروں کو ایذا پہنچانے، دوسروں کے حقوق مارنے اور لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے خالی ہاتھ جہنم میں جائیں گے۔ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک ایمان یعنی اپنے عقیدے کا عوامی اعلان اور دوسرا احسان جو کہ صحیح معاشرتی اصولوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر دونوں پر عمل نہ کیا جائے تو اسلام ادھورا رہ جاتا ہے، جو ہر نام نہاد مسلم ملک میں ہو رہا ہے۔ مذہب میں جن چیزوں پر پابندی ہے وہ انسان کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے، لیکن معاشرتی اصولوں کی پابندی ایک بندے اور دوسرے کے درمیان معاملہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر مسلمان اپنی زندگیوں میں اسلامی اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو مسلم معاشرہ بگڑ جائے گا اور ہمارا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لارڈ برنارڈ شاہ نے ایک بار کہا تھا کہ اسلام بہترین مذہب ہے اور مسلمان بدترین پیروکار ہیں۔ اس بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہے؟ امام ابن عقیل الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کے احوال کا جائزہ لیا تو بڑا ہی عجیب معاملہ پایا۔ وہ گھروں کے اجڑنے پر روتے ہیں، پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں، معاشی تنگ دستی پر حسرتیں کرتے ہیں اور زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی عمارت گر رہی ہے، دین فرقوں میں بٹ چکا ہے، سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعات کا غلبہ ہے، گناہوں کی کثرت ہے، لیکن ان میں سے اپنے دین کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اپنی عمر برباد کرنے پر کسی کو افسوس نہیں ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنے پر کوئی غم نہیں ہے، اور میں ان سب کا ایک ہی سبب دیکھتا ہوں کہ دین ان کی نظروں میں ہلکا ہو گیا ہے اور دنیا ان کی فکروں کا محور بن چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی کیسے عطا فرما سکتا ہے جب ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہدایت بھی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو ہدایت طلب کرتے ہیں۔